لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، چند ماہ قبل اس وقت جو برسر اقتدار حکومت ہے، اس نے 2024 وقف ترمیمی بل کے نام سے ایک بل کو سنسد میں پیش کیا اور اپنے اکثریت کے بلبوتے پر اس کو پاس بھی کروا لیا۔ اس سلسلے میں ان کے اپنوئی نے اس کی مخالفت کی وجہ سے اس وقت وہ جے پی سی کے اندر، یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جس کا شارٹ فارم جے پی سی ہے، اس میں یہ زیر بحث ہے۔ ملک قانون کے جو بیٹے ہیں وہ اپنا کام کریں گے، ہمیں تو اس وقت اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء نے اور مسلمانوں نے اس بل کی جو بڑھ چڑھ کر مخالفت کرنی چاہیے اور حتی الامکان کی گئی، آخر یہ وقف ترمیمی بل کیا چیز ہے اور ایسے کیا امور ہے جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ کا منشا اور شریعت مطہرہ کی تعلیم جو ہے اور اس کا جو ایک نظام ہے، اس نظام کے خلاف کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر اس درجہ اس پر متوجہ کیا گیا اور اس کا رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ وقف، اس کی بنیاد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کے بعد اس کو کیا گیا، اور جب اس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، وہ جب آیت کریمہ کا نزول ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا باغیچہ اور اس کے ساتھ بھی وہ اس کو جو ہے وقف کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی جگہ کو فقط اس کے منفعت، اس کے نفع کو وقف کیا اور ملکیت کو اپنے پاس برقرار رکھا۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ اسلام کی، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وقف خصوصیت اسلام میں سے ہے۔ اس سے قبل جو ہے جتنے بھی آسمانی مذاہب آئے اور جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں قائم تھے، چاہے وہ مذہب حقہ ہو یا مذہب باطلہ ہو، کسی کے یہاں یہ وقف کا نظام نہیں تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس بنیاد کو رکھا، اور ہمارا جو ملک ہے، ملک ہندوستان کے اندر وقف کا جو نظام قائم ہوا، اس کی تاریخ 1000 سال سے زائد ہے۔ شاہ فیروز شاہ تغلق نام سے جو بادشاہ کا گزرا، اس نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر وقف کے نظام کو قائم کیا، اس کے لیے باقاعدہ دفاتر قائم کیے اور اسلام کی تعلیمات کے تحت اس کے احکام اور اس کی چیزوں کو نافذ کیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری اور اس کے بعد عالمگیر علیہ رحمہ، ان حضرات نے، مغل بادشاہوں نے ایک لمبا نظام قائم کیا کہ جس کے اندر مختلف اوقاف کو جو ہے قائم کیا۔ مغل بادشاہوں کی یہ خصوصیت رہی ہے، آپ جہاں کہیں بھی بادشاہوں کی بنائی ہوئی مساجد دیکھیں گے تو مساجد کے نبھاؤ کے لیے، اس کے خرچ کے لیے کچھ نہ کچھ مکانات اور دکانوں کی انہوں نے تعمیریں کی ہے، اور یہ ساری کے ساری چیزیں وقف کی املاک اور وقف کی ملکتیں قرار پائیں۔ لیکن بدقسمتی سے
جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور مغل بادشاہوں کا زوال ہوا تو انگریز نے اپنی جابرانہ اور ظالمانہ پاور کی بنیاد پر ان تمام اوقاف کے املاک پر انہوں نے قبضہ قائم کیا. لیکن اس وقت علماء نے اور مسلمانان ہند نے بغاوتیں کی اور اپنے سر قلم کروا کے املاک کو واپس لینے کے لیے بھرپور کوششیں کی. چنانچہ اس کے نتیجے میں سن 1923 میں ملک آزاد ہوا. 1947 کے اندر 1923 کے اندر ایک قانون بنایا گیا اور اس قانون کے تحت وہ ملکتیں جو اوقاف کی تھی اور انگریز نے اپنے دفاتر قائم کر لیے تھے ان کو تو انہوں نے اپنا تسلط باقی رکھا اور باقی املاک جو اس پر ان کا کوئی تسلط نہیں تھا وہ ساری وقف کے لیے انہوں نے وقف پر اصل حالت پر اس کو تبدیل کر لیا. یہ سن 1923 کی بات کرتا ہوں جو سب سے پہلا وقف ایکٹ بنا. اس کے بعد ملک آزاد ہوا. سن 47 کے اندر ملک کی آزادی ہوئی. اس ملک کی آزادی کے بعد جو ہے بالکل 7 سال کے بعد سن 1954 کے اندر پھر نیا قانون بنا جس میں مختلف تبدیلیاں کی گئی. لیکن اس قانون کے اندر اس وقت مسلمانوں نے اور علماء نے جو مطالبات کیے گئے تھے ان مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا. پھر برابر 30 سال کے بعد علماء کی جد و جہد برابر برقرار رہی. 30 سال کے بعد پھر 1984 کے اندر پھر وقف کے قانون کے اندر تبدیلی آئی اور تبدیلی جو آئی اس کے بعد بھی ہمارے مطالبات مکمل نہیں ہوئے. اس کے بعد سن 2010 میں اور 2013 کے اندر پھر قانون میں تبدیلی ہوئی. سن 2013 کے اندر جو بل پاس ہوا اور وقف کے اندر جو ترمیم کی گئی اس میں ایک درجہ اگر ایمانداری کے ساتھ اس پر عمل درآمد کیا جائے تو ہمارے مطالبات اور شریعت مطہرہ کی رعایت ممکن ہے. وہ جو اس وقت ابھی نافذ العمل ہے وہ سن 2013 کے اندر یہ قانون جو ترمیمی بل پہ پاس ہوا UPI کی حکومت کے زیر نگرانی یہ بل پاس ہوا. پھر واپس دوبارہ 2024 کے اندر جو قانون لایا گیا اس میں 40 ترمیمات کی گئی ہے. ان 40 کو تو بیان کرنا بہت مشکل ہے. میں اس وقت جو موٹی موٹی چند چیزیں ہیں جس کے خاص قانون اسلام ہے قانون اسلام سے ٹکراؤ ہے وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آخر ہم کو مخالفت ہے اس قانون کی تو کیوں مخالفت ہے. اس میں ایک جو پہلا قانون ہے جو اس ترمیم میں لایا گیا ہے کہ اب وقف کے املاک کے بعد میں وقف کی جتنی بھی ملکیتیں ہیں اس کے استعمال کے بعد میں حکومت کا اپنا اختیار رہے گا. یعنی حکومت جس جگہ کو جس ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہے اس کو اختیار اور اس کو ادھیکار ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری کوئی زمین ہے اس زمین پر اگر وہ دفتر قائم کرنا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہے. کوئی اسکول بنانا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہے. کوئی ہاسپٹل بنانا چاہے تو وہ ان کا اختیار ہے. حالانکہ واقف نے جس مقصد کے لیے کیا ہے اس کو انداز جو ہے اس کی رعایت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو نظر انداز کیا جائے گا. حالانکہ شریعت مطہرہ نے وقف کرنے والے کی اتنی رعایت کی کہ فرمایا کہ شرط الواقفی کنص الشارع کہ وقف کرنے والے نے اگر شرط لگائی کہ اس دکان کی کرایہ بڑی رحمانی چھوٹی رحمانی پر خرچ کیا جاوے تو یہ کروڑ پتی مسجد ہے اور بازو کی کوئی مسجد غریب ہے تب بھی اس کی آمدنی کو وہاں پر استعمال کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو فرمایا کہ شرط الواقفی کنص الشارع کہ شریعت کا جو ایک حکم آوے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
کہ جیسے نماز کے قیام کا اور روزے کے جو ہے زکوٰۃ کے دینے کا ایسا حکم آوے اور اس پر عمل کرنا ایک ایمان والے کے لیے لازم، اس طرح اگر وقف کرنے والے نے اگر کوئی شرط کی ہے تو اس شرط پر عمل کرنا اس انتظامیہ کو، اس کمیٹی کے اوپر لازم ہے۔ حکومت اس اختیارات کو سلب کرنا چاہتی ہے، اس کو چھیننا چاہتی ہے کہ نہیں اب ایسا نہیں ہوگا۔ وقف کرنے والے نے قبرستان کے لیے وقف کیا ہے، مردوں کے دفن کے لیے، اگر ان کو ضرورت ہے وہاں پر ہاسپٹل کے قائم کرنے کی ان کو اختیار ہے۔ ایک بات تو یہ، نمبر 2 پر دوسرا یہ کہ اس قانون کے اندر یہ بات لائے ہیں کہ وقف کرنے کا اختیار اس مسلمان کو ہوگا کہ جس نے حالت اسلام کے اندر 5 سالہ زندگی گزاری ہو۔ ایک انسان وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حالت اسلام میں اس نے 5 سالہ زندگی گزاری۔ برادران وطن میں سے ایک آدمی ابھی ایمان لائے اور چاہتا ہے کہ میرے باپ دادا کی وہ پرانی جائیداد اب میں جہاں جاؤں گا بھی نہیں، اس کو وہاں کی مساجد یا مدارس پر وقف کرنا چاہے۔ گورنمنٹ کا یہ ترمیمی بل اور نیا جو ایکٹ لا رہے ہیں اس میں کہا گیا کہ ان کا وقف قابل قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام تو یہ ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بھی، برادران وطن بھی اگر کوئی وقف کرے گا تو اس وقف کو شریعت قبول کر لے گی۔ تو یہ اسلام کی حالت میں 5 سالہ زندگی کے گزارنے کی بات یہ شریعت مطہرہ کے قانون کے خلاف ہے۔ نمبر 3 پر ان کا کہنا یہ ہے، جو نیا ترمیمی بل لائے اس بل کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ملکتیں ہی وقف کے طور پر تسلیم کر لی جائے گی جو ملکیتیں باقاعدہ پروف کے ساتھ رجسٹرڈ کی ہوئی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی اوقاف کی ملکتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں کہ سچر کمیٹی نے جو رپورٹ دیا کہ جس میں مسلمانوں کو پسماندہ بتایا گیا تعلیمی اعتبار سے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ 7,80,000 ایکڑ زمین جو ہے یہ وقف کی املاک ہے۔ اب اندازہ لگاوے 7,80,000 ایکڑ سچر کمیٹی کا رپورٹ کہہ رہا ہے کہ اتنی املاک جو ہے یہ وقف کی املاک ہے اور اس پر تعمیرات ہے وہ اس سے علیحدہ ہے۔ اگر اسی کو ایمانداری کے ساتھ حکومت اس کے نظام کو کرے تو ایسی صورت کے اندر مسلمان کی جو ایک پسماندگی ہے اور مسلمان آج جو ہے بیکاری کی طرح حکومتوں سے مطالبات کرتی ہے اور اپنے تقاضوں کو رکھتی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہو اور اس کو مسلمانوں پر خرچ کیا جاوے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی معاشری حالت جو ہے بہتر سے بہترین بن سکتی۔ تو اتنی ساری جائیداد ہے لیکن ہماری غفلت کا ہے یا ہماری بے توجہی اور لاپرواہی کا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں ملکتیں آج بھی ایسی ہے، مساجدیں ایسی ہے کہ جو برسوں سے ہم باپ دادا کے زمانوں سے اس میں نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور مقابر قبرستان جس میں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے آ رہے ہیں، لیکن جو لیگل پروسیجر ڈاکیومنٹ کی لائن سے ہے وہ ہم نے نہیں کروایا۔ یوں چل رہا ہے، یہ مسجد ہے، میں نے آنکھ کھولی تو اس کو مسجد پایا، میرے باپ نے جب آنکھ کھولی تو اس کو مسجد پایا، دادا نے، لیکن کسی نے اس کی فکر نہیں کی کہ آیا گورنمنٹ کے ریکارڈ میں یہ مسجد کے نام سے بولتی بھی ہے یا نہیں، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ایسی سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ آج بھی میں اپنے وطن گجرات کی بات کرتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین کہ جس کا کرایہ جو ہے مساجد مدارس کو آ رہا ہے،
لیکن زمین پر نام جو چل رہے ہیں وہ واقف کے، اور واقف مر گیا تو ان کی اولاد اور اولاد کے بعد داپوتے اور پوتیوں کا نام اور نواسے اور نواسیوں کا نام آج بھی چل رہا ہے۔ اور ایسی تو ان گنت میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے ڈاکیومنٹری پروسیجر میں کمی اور کوتاہی کی، ایسے موقع پر اس ترمیمی بل کے اندر یہ بات لائی گئی ہے کہ اگر کسی وقف کی ملکت جو برسوں سے چلی آ رہی ہے اس میں اگر اختلاف ہوا کہ وقف کرنے والے میں اور وقف کے متولیان کے بیچ میں اگر اختلاف ہوا تو اب اس اختلاف کی صورت کے اندر میجسٹریٹ یا ضلع کلیکٹر اگر کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس کے آرڈر کو قبول کر لیا جائے گا۔ گویا کہ اب تک جو وقف ٹربیونل جس کو کہا جائے، وقف کی جو کورٹ تھی، اس کورٹ کا جو ادھیکار اور اختیار تھا اس کو یہ لوگ چھیننا چاہتے ہیں، اور ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اس بل کے آنے سے پہلے یہ فیصلے دیے ہیں کہ اگر وقف ٹریبیونل نے اگر ایک فیصلہ کر دیا تو آپ اس کی ریٹ آپ سپریم میں بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا پاور وقف کی جو ہے عدالت کو حاصل تھا اس بل کے اندر ضلع میجسٹریٹ اور جو ہے کلیکٹر کو داخل کر کے ان اختیارات کو سلب کرنا ہے کہ ان کے پاس سے ظاہری بات ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک عالم و دین ہونے کے ناطے سے میرے پہ جو ہے یہ نرم پہلو رہوں گا وقف کے باب میں کہ اس کو قبرستان جب داداؤں سے چلا آ رہا ہے تو اس کو میں قبرستان تسلیم کروں گا، لیکن ایک برادران وطن جو حکومت کا نمائندہ ہے، حکومت کے پریشر کے تحت میں ایک آدمی جو کام کرتا ہے اس سے کیسے ہم ایماندارانہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی اس پر کام کرے گا؟ تو ایسے موقع پر بہت کبھی اندیشہ ہے اس بات کا کہ اگر یہ اختیارات جو وقف ٹریبیونل کے پاس ہے اگر یہ اختیارات چلے گئے اور ضلع میجسٹریٹ یا جو ہے کلیکٹر کو اگر یہ ادھیکار دے دیے گئے تو پھر ہمارا یہ وقف کا عدالت بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اس کی بات اور اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس بل کے اندر ایک بات یہ بھی لائی گئی ہے کہ اگر ایک انسان اپنی پوری جائیداد وقف کرنا چاہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے نہ بھائی نہ بہن، میں ایک اکیلا آدمی ہوں، جیسا کہ میں نے ابھی ایمان قبول کیا، اللہ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اور میں نے بہت ساری جائیداد بنا دی، تو اگر میں اپنا 100% وقف کرنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ اس ایکٹ کے اندر کہتی ہے کہ 100% اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ 33% ہی اس میں سے قبول کیا جائے گا اور 77% یعنی 2/3 مال جو ہوگا وہ حکومت کے زیر اہتمام رہے گا، حکومت اپنے مال جو ہے مقصد اور منشا کے مطابق اس کو استعمال کرے گی۔ تو یہ چند جو ہے میں نے بتلائے، وقت چونکہ ہو رہا ہے تو یہ موٹے موٹے ابھی 40 ترمیمات ہیں، 40 ترمیمیں کی گئی ہے، تو اگر یہ 4 موٹی موٹی جو شریعت کے قانون کے خلاف ہے تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر حکومت واقعی ایماندار ہے اور چاہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں تو 2 کام ایسے ہیں جو ان کو کرنے کے ہیں۔ ایک کام تو یہ کہ خود مسلمانوں کی اوقاف کی ایسی ملکتیں ہیں جو سچا کمیٹی کے رپورٹ کے حساب سے میں نے بتلائی، اگر اس کو صحیح معنی میں اس کو متولیان کو اختیارات دیے جائیں جو اپنوں نے ہی اور غیروں نے اور حکومت نے جو قبضے کر کے رکھے ہیں اس کو چھڑا کر جس پر اس کو وقف کیا گیا ہے اگر اس کو سپرد کر دیا جاوے تو حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی خیرخواہی کا معاملہ ہوگا۔ اور ایک دوسرا کام جو حکومت اگر کرنا چاہے اور واقعی ہماری خیرخواہ ہے جیسا کہ زبان سے اظہار کیا جاتا ہے تو ایک کام وہ ہے
کہ اچھے اچھے مارکیٹوں کے اندر جو جامع مسجدیں ہیں اور ان کی عمارتیں اور ان کی دکانیں ہیں، کوئی 5 روپے کے کرائے میں ہے، کوئی 50 روپے کے کرائے میں ہے، کوئی 100 روپے کے کرائے میں ہے، اور کون سی ملکتیں تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس، برادران وطن کے پاس اس طرح کی ملکتیں ہیں کہ بڑی قیمتی، کہ جہاں 40-50 ہزار ماہانہ کرایہ آ سکتا ہے، تو 10,000-1,500 روپے کرائے میں مسجد کے اموال کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نظام قائم کیا جائے کہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہندوستان کا عمومی جو ایک نظام ہے وہ تو یہ ہے کہ ملکت کی ویلیو کے 10% کرایہ ملنا چاہیے۔ اگر 10% 1 کروڑ کی ملکت ہے تو 1 لاکھ روپیہ یہ 10% بنتا ہے۔ اگر ادھر 10 لاکھ روپیہ تو اس کا کوئی پرسنٹ بنتا ہے۔ اگر یہ کرایہ ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ تو کہا جائے گا کہ ہاں اس کا ریئل کرایہ ہے۔ یہ مارکیٹ ہے، ماشاءاللہ تو شہر ہے، تو ہر جگہ کی ویلیو کے حساب سے اس کا 10% کرایہ ملتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ صحیح معنی میں۔ تو حکومت اگر غیر جانبدارانہ کام کرے اور اس طریقے سے اگر جو املاک کے کروڑوں اربوں روپے کے املاک کے ان املاک کو کرایہ داروں کے لیے قانون بناوے اور اس قانون کے تحت میں سب کو مجبور کرے کہ تم کو اس کا یہ کرایہ ادا کرنا ہے۔ بہت ساری ملکت آپ بھی جانتے ہوں گے، میں کسی کا نام نہیں جانتا، لیکن بہت سارے لوگ کہ جو 100 روپے کے کرائے میں مسجد کی دکان لیتے ہیں اور 10-10 ہزار 20-20 ہزار 25 ہزار روپے کرائے پر وہ دکانیں تو دوسرے کو کرائے پر لیتے ہیں اور اپنا کرایہ کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وقت کی ترمیمی بیل کے باب میں شریعت مطہرہ کے جو کا قانون اس کے مخالف ہے اس پر ہمیں احتجاج کی اور اس کی مدافعات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس بل کے نفاذ سے مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت فرمائے۔